تو کہتے ہیں اور مزدوروں میں پہنچا تو ایک نوجوان کمزور سا مجھے دکھائی دیا. میں اس کے پاس، اس کے چہرے پر نا تقوی کا نور تھا، پیشانی پر عبادت کا سرور تھا. تو میں نے کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا کروں گا لیکن میری کچھ شرطیں ہیں. تو میں نے مسکرا کے کہا، میں نے کہا بیٹے مالکوں کی شرطیں ہوتی ہیں کہ مزدوروں کی ہوتی ہے؟ کہنے لگا میں ذرا انوکھا مزدور ہوں، میری شرطیں. کہا کون سی؟ کہنے لگا لوگ 4 دینار مزدوری لیتے ہیں، میں 3 لوں گا. کہتے ہیں میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی شرط ہے، باقی کی بھی اس طرح کی رکھ لیں. 4 لیتے ہیں، میں 3 لوں گا. دوسری شرط کیا ہے؟ کہنے لگے جو آپ کام کہیں کہ دل جمی سے کروں گا، لیکن جب اذان ہو جائے گی تو میں جہاں کام ہوگا وہیں چھوڑ دوں گا، میں پھر آگے نہیں بڑھوں گا. تیسری شرط میری یہ ہے کہ میں کام کروں گا، آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا. کہتے ہیں رند مزاج تھا، مجھے پسند آیا، میں گھر لے آیا، کام بتایا. جو کام مزدور سارے دن میں کرتا ہے اس نے 2 گھنٹے میں کر دیا. جب آدمی کام شروع کرا لے تو کام بھی نکلتے رہتے ہیں. کہتے ہیں میں نے کہا اور کر دو، وہ کام کرنے لگا. آپ فرماتے رمضان نہیں تھا، ویسے اوقات تھے، کام کرنے لگا. دوپہر کا وقت ہوا، زور کی اذان ہوئی تو اس نے مٹی نکالی ہوئی ہے بنیاد سے، نی کہتے ہیں پنجاب، مٹی نکال کے باہر رکھی. تو رستہ تھا ہمارا گزرنے کا، ادھر اذان ہو گئی. میرا بیٹا کہنے لگا چلے جانا نماز پڑھنے کے، ذرا اس کو صحیح کر دو. کہنے لگا چپ کر، تیرے والد سے وعدہ ہوا تھا جب اذان ہو جائے گی میں کسی کی نہیں سنوں گا، صرف اپنے خدا کی سنوں گا. کہتے وہ وہیں چھوڑ کے چلا گیا. دوپہر کا وقت ہوا تو میں نے کہا کہ بڑا نیک ہے، میں نے اس کو کہا کھانا کھا لو. تو کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، نفلی روزہ. آپ فرماتے شام ہوئی، میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا آپ سے وعدہ ہوا تھا کام کروں گا، آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا. تو میں نے کہا کل کہاں ملو گے، کام کچھ اور کرانا ہے. کہنے لگا حضرت جی پڑھے لکھے آدمی ہیں، بتائیے کل تک آپ زندہ رہیں گے؟ مجھے تو کوئی نہیں پتا، آپ کو خبر ہے تو وعدہ کر لیتے ہیں. اب فرماتے ہیں یہ کہہ کے وہ گزر گیا، چلا گیا. اگلے دن میں صبح لینے گیا، مزدوروں سے پوچھا وہ کدھر ہے؟ تو کہنے لگے وہ صرف ہفتے والے دن آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے میرا ہفتے کا خرچہ 3 دینار ہے، جب میں 3 دینار کما لیتا ہوں باقی سارا ہفتہ اللہ کی عبادت میں اور محمد پر درود پڑھنے میں گزار دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اب نہیں آئے گا ہفتے والے. فرماتے میں ہفتے تک میں نے انتظار کیا، ہفتے والے دن دوبارہ لینے گیا، لے کے آیا، انہی شرطوں پر دوبارہ کام کرایا. تیسرے ہفتے، چوتھے ہفتے پھر میں گیا لینے تو مجھے وہ ہفتے میں بھی نہ ملا. میں نے لوگوں سے کہا وہ کدھر ہے؟ کہنے لگے بڑا سخت بیمار ہے. گھر کدھر ہے؟ کہنے لگے بغداد کے قبرستان کے پیچھے جو کچی آبادی ہے ان میں ایک جھونپڑی میں رہتا ہے. کہتے میں وہاں پہنچا، دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا حضرت جی اے محدث ابن جوزی آ جاؤ، دروازہ کھلا ہوا ہے. تجھے کس نے بتا دیا کہ دروازے پہ میں ہوں؟ کہنے لگا غریب ہی غریبوں کا پتہ لیتے ہیں، ماڑے ہی ماڑوں کی خبر لیتے ہیں. آپ اللہ والے ہیں تو میری تیوارداری آپ نے کرنی تھی، کسی بڑے نے تھوڑی کرنی تھی. کہتے ہیں میں اس کے پاس جا کے بیٹھا تو تیز بخار ہے. آنکھیں کھول کے کہنے لگا حضور آپ آ گئے، میری چھوٹی سی مشکل ہے، حل کر دیں گے؟ میں کر دوں گا. کہتے ہیں جیب میں اس نے ہاتھ ڈالا تو 3 دینار نکالے. کہنے لگا میں آج رات انتقال کر جاؤں گا. عرش فرش تے بانگا ملیا، مکے پہ گئی شور، بلے شاہ سا نہیں مرنا، اے مر گیا ہی کوئی ہو، اے وارث شاہ نہیں مرتے، وارث شاہ نہیں مرتے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے. اقبال کہتے ہیں موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ارے یہ ہے شام زندگی پھر صبح دوام زندگی. کہنے لگا پیسے رکھ لو، میں مر جاؤں گا رات کو، یہ پیسے لے لو، کل آنا جب دن کا اجالا ہو جائے تو میرے ان پیسوں سے کفن دفن کا بندوبست کر دینا، اور اس قبرستان میں قبر کھود کے مجھے دفن کر دینا. اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی، یا دفن کر دینا. کہتے ہیں پھر دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا اور کہنے لگا یہ انگوٹھی یا ہیرے کی، مجھے جب آپ دفن کر لیں زور سے پہلے تو عصر کے بعد ہارون رشید بادشاہ نکلتا ہے سیر کر دے، اسے آواز دینا، آپ کی بات نہیں سنے گا، کہنا تیری ایک امانت ہے. وہ پھر آپ کو بلائے گا تو انگوٹھی اسے دینا، اور پھر آپ بس یہ 2 میرے کام کر دیں، اللہ آپ کو جزا دے گا. پھر آپ میری طرف سے جزا کے مستحق ہیں، اللہ آپ کو دے گا. کہتے ہیں میں نے کوئی اور بات کرنی چاہیے تو اس جوان نے ہاتھ باندھ دیے. کہنے لگا حضور وقت تھوڑا رہ گیا ہے، رات جانا ہے، مجھے اپنے رب سے تنہائی کرنے دے،
गुनाह लंबे चौड़े हैं, माफी मांगने दे, फहरिस्त बड़ी है, मेरे पास टाइम थोड़ा है, मैं बदकार पुराना खातम, मैनू किसे दर मिली नहीं ढोई, ये ते वासफ यार ने नजर जो की ते वासफ वासफ ही होई, मुझे पता है, पता सारा है सरदार नू कीतियां दा, एदा पर्दा पाया ही तेरा भला होसी। फरमाया आप जाइए। फरमाते हजरत मुहद्दिस इब्ने जौजी में उठ के आ गया, लोग सो गए, वो भी सो गया होगा, पर मुझे सारी रात नींद नहीं आई, उसके जुमले मुझे सताते रहे। रात बड़ी मुश्किल से कटी, दिन का उजाला चमका, बड़ी मुश्किल से सूरज निकला तो मैं गया, दरवाजे पे हाथ रखा तो दरवाजा पहले ही खुल गया, खुशबुएं दूर दूर तक मेरा इस्तकबाल करने लगी। कहते चेहरे से कपड़ा हटाया तो यूं लगा अभी अभी दीदार करके सोया है, अभी अभी किसी का चिर होया, मैनू तरले लेंदे आ, कदी मोड़ मेरे वल वागा, ख्वाब मेरी विच एक बार जे आवे, मैं सारी उम्र ना जागा। कहते अभी अभी सोया है, मैंने 2-3 आदमी साथ लिए थे, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जब जनाजा लेके उठे तो पता नहीं मखलूक किधर किधर से आ गई। ये आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, ये आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, और महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले, और मेरे मरने पे आंसू शोर मच जाएगा, देखोगे कहने अलविदा सरकार खुद तशरीफ लाएंगे। कहते जनाजा उठा तो पता नहीं किधर किधर से मखलूक आई, उसे दफन किया। फरमाते असर के बाद मैं अंगूठी लिए गया, हारून रशीद निकला, आवाज दी, मेरी बात ना सुनी, और मैंने कहा तेरी एक अमानत है मेरे पास, मुझे तन्हाई में ले गया। जब मैंने अंगूठी दी तो चीखे मार के रोने लगा, कहने लगा अंगूठी वाला किधर है, वो किधर गया अंगूठी वाला। मैंने कहा उसका तो इंतकाल हो गया। कहते हारून रशीद तड़पा, इतना रोया बादशाह के मुझसे संभला न गया, वो कब्र किधर है। मैं कब्र पे ले गया तो कब्र पे लेट गया, कब्र चूमता, सर पे खाक डालता, रोता, तड़पता। जब तसल्ली हुई तो मैंने कहा बादशाह ना उसने कुछ बताया ना तू बताता, मेरा कलेजा फट जाएगा, ये कौन था, ये मरने वाला कौन था। हारून रशीद कहने लगा इब्ने जौजी ये मेरा बेटा था, ये मेरा लख्ते जिगर था, ये मेरा जिगर पारा था, ये टुकड़ा था मेरे वजूद का हिस्सा था। का तेरा बेटा और फकीर, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की। तो कहते मेरा बेटा मुझे कहता था अब्बा जी जो कुछ आपने बना लिया इसका जवाब कैसे दोगे, इतना कुछ इकट्ठा कर लिया है तो अल्लाह के हुजूर कैसे बात पुरस होगी, किस तरह खड़े होगे, जितनी टांगे दराज कर ली है जाती दफा कैसे समेटोगे। दरवेशों के पास बैठता था, बहलोल गना के पास जाता था, ये बुजुर्गों की दाऊद ताई के पास जाता था, हाजिरी देता था। इसका दिल दुनिया से दूर हो गया था, जेड़े इश्क तेरे ने चूर कीते, तेरे नैना मस्त मखमूर कीते, उन्हें दिल दुनिया को दूर कीते, उन्हें भुल गया तेरा मेरा है। मेरे अजीज ना इल्मा विच फसा सानू, कोई यार दी गल सुना सानू, उथे इल्म दा सिक्का नहीं चलता, जिथे इश्क हुरा दा डेरा है। फरमाते मुझे अक्सर कहता अब्बा जी छोड़ दो, मैं इसे तसल्ली देता बेटा मैं जाऊंगा तो जालिम